بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تھے تو ایک مقام سے انہیں نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشبو اتنی بلی محسوس ہوئی کہ آپ نے جبرائیل امین سے سوال کر لیا کہ اے جبرائیل، یہ کیسی اچھی خوشبو ہے؟ تو انہوں نے آپ کو جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ ناظرین، فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی اس غریب اور لاچار عورت کو آخر اتنا بڑا مقام کیوں اور کیسے ملا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں ان کی مسحور کن خوشبو کو پا لیا؟ اس کے پیچھے اس عورت کی خدا کی راہ میں دی گئی وہ لازوال قربانیاں ہیں جن کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، فرعون جیسے ظالم بادشاہ جس کے نام سے بڑے بڑے ظالم بھی اس وقت کام اٹھے تھے، اس کے اپنے ہی گھر میں اگر اس کی کوئی نوکرانی اس کی خدائی کو چیلنج کر کے ایک اللہ پر ایمان لانے کا سرعام دعویٰ کر رہی ہے تو سوچیے گا اس کے ایمان اور خدا کے ذات پر یقین کا کیا عالم ہوگا۔ مسند احمد حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسراء کی رات ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی، تو میں نے جبرائیل امین سے سوال کیا کہ یہ جبرائیل، یہ کیسی خوشبو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھا کرنے والی خاتون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس خاتون کا کیا قصہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی تو ان کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے اس خادمہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تمہاری مراد میرے باپ کے نام سے ہے؟ تو اس خاتون نے انتہائی جرأت سے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون کی بیٹی نے یہ سن کر کہا، میں تمہاری یہ بات اپنے باپ فرعون کو بتاؤں گی۔ تو اس خاتون نے ان سے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ بتا دو۔ چنانچہ فرعون کی بیٹی نے جا کر یہ بات اپنے والد سے کہہ دی۔ فرعون نے جب اس بات کو سنا تو وہ غصے سے بپر گیا، وہ طیش میں آ گیا اور انہوں نے فوراً اس خاتون کو اپنے دربار میں طلب کر لیا اور اس کے بعد اس خاتون سے پوچھا، اے عورت، تیرا میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ تو اس خاتون نے انتہائی جرأت اور شجاعت سے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے تانبے کی ایک بڑی دیگ میں تیل کھولنے کا حکم دے دیا۔ جب یہ دیگ خوب تپ گئی تو فرعون نے حکم دیا کہ اس خاتون کو اور اس کی اولاد کو اس میں ڈال دیا جائے۔ خاتون نے فرعون سے کہا، میری تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا درخواست ہے؟ خاتون نے کہا، میں یہ پسند کرتی ہوں کہ تو میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی کپڑے میں جمع کر کے ہمیں یکجا دفن کر دے۔ فرعون بولا، یہ تیرا ہم پر حق ہے۔ پھر فرعون کے حکم پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ آخر میں اس خاتون کا ایک شیرخوار بچہ باقی رہ گیا۔ اس خاتون کو اس بچے سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنے اس بچے کی وجہ سے جھجک کر ذرا پیچھے ہٹی تو خدا کی قدرت کہ وہ شیرخوار بچہ بول اٹھا، اماں جان، بے خوف و خطر اس میں کود جائیے، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کہیں ہلکی ہے۔ چنانچہ وہ خاتون اس کھلتی ہوئی دیگ میں بے خطر کود پڑی۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون کی ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری خواتین کے اندر بھی اس طرح کی جذبہ ایمانی بیدار فرمائے۔